ہاں تو پاکستانیوں، پھر ووٹ کس کو دے رہے ہیں آپ؟ کیا آپ ووٹ اسی کو دیں گے جو آج تک ہمیں لوٹتا رہا، جو ہمارے ملک کے مال کو، ہمارے ملک کے خزانے کو اپنے باپ کا مال سمجھتا رہا؟ کیا آپ ووٹ اسی کو دیں گے جس نے آج تک پاکستان میں کسی دینی مسئلے کی حمایت نہیں کی، جس نے ختم نبوت کے اوپر اس کا دفاع نہیں کیا، جس نے حرمت رسول کے اوپر ایک بلند آواز نہیں اٹھائی؟ کیا آپ ووٹ اسی کو دیں گے جس نے ہر مشکل وقت کے اندر ملک کو چھوڑا اور باہر کی ٹکٹیں کاٹیں اور نکل گئے؟ کیا آپ ووٹ اسی کو دیں گے جن کے علاج یہاں کے ہاسپٹل میں ہو ہی نہیں سکتے؟ کیا آپ ووٹ ان کو دیں گے جن کے اصل گھرانے جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں، جن کی صرف قبریں یہاں بنتی ہیں اور ان کے کاروبار، ان کی دولت، ان کے بچے، ان کی فیملیز وہ ساری کی ساری آؤٹ آف کنٹریز ہیں؟ یہاں وہ صرف اور صرف حکومت کرنے آتے ہیں، ووٹوں کی خاطر آتے ہیں، اجارہ داری کرنے آتے ہیں، جگیرداری کی ہوس پوری کرنے آتے ہیں۔ کیا آپ ووٹ انہی کو دیں گے جو یہاں پہ ہمارے ووٹوں کی ٹھیکیداری کرتے ہیں، جو ہمارے ووٹوں کے اوپر کاروبار کرتے ہیں؟ کیا آپ انہی کو ووٹ دے رہے ہیں جنہوں نے آج تک عوام کی خیر خواہی نہیں کی، ملک کی خیر خواہی نہیں کی، جن کی نظر میں ان کے اپنے کاروبار ہیں، جن کی نظر میں ان کے اپنے بچوں کے مستقبل ہیں، جن کی نظر میں قوم کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے؟ قوم کے بچے مرتے رہیں، قوم کے بچے رلتے رہیں، قوم کے بچے پڑھیں نہ پڑھیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کیا ہم پھر ڈسے جا رہے ہیں؟ کیا ہمیں یاد نہیں کہ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں اگر تو پٹرول کی لائنیں، آٹے کی لائنیں، چینی دال کی لائنیں، اور یہ سیاستدان انہی لائنوں کے اوپر اپنی سیاست چمکاتے رہے اور قوم کی ہمدردیاں سمیٹتے رہے؟ کیا ہم پھر انہی کو ووٹ دیں گے جن کی سیاست جو ہے قوم کو لائنوں میں لگانے پہ ختم ہوتی ہے؟ کیا ووٹ انہی کو دیں گے جن کی نظر پٹرول کی قیمتوں میں اور پٹرول کی دولت کے اوپر ہے؟ کیا ہم ووٹ انہی کو دیں گے جن کی نظر میں عوام اور ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے، کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے جو عوام کی فلاح کے لیے ہو، ملک کی فلاح کے لیے ہو؟ آئیے آپ کو بتاتا ہوں کہ ووٹ کس کو دیں۔ ووٹ اس کو دیں جو میرا اور آپ کا خیر خواہ ہو، ووٹ اس کو دیں جو نظریہ پاکستان کو سمجھتا ہو، جانتا ہو، ملک کو اسی نہج پہ چلانے کا عزم کرتا ہو۔ ووٹ اس کو دیں جو ختم نبوت کا محافظ بنے، ووٹ اس کو دیں جو حرمت رسول کی مضبوط آواز بنے، ووٹ اس کو دیں جو آپ کے ساتھ نمازیں پڑھے، ووٹ اس کو دیں جو مدارس کو گالیاں نہ دے، مدارس کو جہالت کی فیکٹریاں نہ کہے، ووٹ اس کو دیں جو کشمیر اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرتا ہو، ان کی حمایت کے اندر ڈٹ کے کھڑا ہو، ووٹ اس کو دیں جو آپ اور میرے سمیت ملک کا خیر خواہ ہو، ملک کے ساتھ مخلص ہو، ووٹ اس کو دیں جو میرے اور آپ کے ووٹوں کے اوپر کاروبار اور ٹھیکیداری نہ کرے، جو 15 کروڑ کی انویسٹمنٹ کرے اور پھر جیتنے کے بعد 15 کروڑ کا منافع بھی لوٹے، جو کرپشن اور لوٹ مار کے ساتھ اپنی تجوریاں بھرے، ووٹ کبھی اس کو نہ دے۔ یہ ایک دن کا فیصلہ نہیں ہے، یہ 5 سال، کم سے کم 5 سال کی مدت کا فیصلہ ہے، ان 5 سالوں کے مستقبل کا فیصلہ ہے۔ ووٹ سوچ سمجھ کے دیں۔ کبھی آپ ہمت نہ ہاریں کہ ہمارا ووٹ فلاں کو جائے گا، کرسی، کتاب، دروازے کو جائے گا تو ہمارا ووٹ ضائع ہو جائے گا۔ نہیں، اگر ہم ہمت کریں تو یہ تیر بلہ شیر یہ ہار بھی سکتے ہیں۔ یہ تو ٹھیکیدار ہیں، انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، کروڑوں روپے ابھی پھینکیں گے اور پھر یہ اپنی تجوریاں واپس بھریں گے بھی۔ تو ابھی 4 دن ہیں، 5 دن ہیں، ابھی سے عزم کریں کہ ایسے شخص کو ووٹ دیں، ایسے شخص کو جتوائیں جس کی آپ کو بعد میں شرمندگی نہ ہو۔